بقول عمران خان صاحب کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب لاہور سے نکلے اور پیچھے سے پولیس نے دھوا بول دیا, بڑی زیادتی کی تھی گئی. سر ریاست کا کیا مطالبہ تھا؟ ریاست کا مطالبہ تھا کہ عدالت میں پیش ہوں. عمران خان صاحب عدالت سے فرار حاصل کیے ہوئے تھے. وجہ کیا تھی کہ توشہ خانہ کا جو معاملہ تھا اس میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی. ثبوت پکے ہیں, چوری پکڑی گئی ہوئی ہے اور نااہلی ان کی پکی ہے, اس میں چوری ثابت شدہ معاملہ ہے. اور باقی بھی بڑے معاملات ہیں جو ابھی پائپ لائن میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ حکومت رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہی ہے. بہرحال وہ جب سامنے آئیں گے تو تب کی بات ہے. کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک عدالت کے راستے میں ہیں اور وہاں پر جا کے وہ اپنی رنگ بازی دوبارہ سے فرما رہے ہیں کہ میں جلوس سمیت عدالت کے اندر جاؤں گا. وہاں پر عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے, یہ اسلام آباد کا جوڈیشل کمپلیکس ہے. آپ کو دفعہ 144 اسلام آباد میں نافذ ہے. آپ کو اگر جانا ہے تو اکیلے جانا ہے. کچھ اپنے چیدہ ساتھی جو جن میں آپ کے کچھ سیکورٹی گارڈز ہیں وہ ساتھ لے لیں, چلے جائیں. وہ کہتے ہیں سیکورٹی گارڈ ساتھ ہوں گے, بندوقوں سمیت ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی بندوقہ لے کے اندر نہیں جا سکتے. پھڈا پڑا ہوا ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے, اس وقت لاٹھی چارج جاری ہے. اسلام آباد میں عمران خان صاحب داخل ہوئے, ساتھ میں اسلام آباد والوں کی بدبختی بھی ان کے ساتھ آ گئی. لاہور والوں نے تو بھگتی ہے نا جی ان کی. آج بھی لاہور میں جو صورتحال تھی, ایک تو پی ایس ایل اور اوپر سے عمران خان صاحب کا فساد. تو خیر لاہور میں وہ گھر سے نکلے ہیں تو پیچھے سے جناب عدالت کے احکامات. ریاست کا دوسرا مطالبہ کہ امن و امان ہو. عدالت یعنی کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں طے شدہ معاملات جو تھے ان کے مطابق ساری کارروائی ہوئی ہے. عدالت نے آپریشن جو تھا وہ روکا تھا, گرفتاریوں سے نہیں روکا تھا. عدالت نے انویسٹیگیشن سے نہیں روکا تھا. عدالت نے کرائم سین کو وزٹ کرنے سے نہیں روکا تھا. کل ایک کمیٹی بنی تھی, ان کی آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے ہوئے, فوکل پرسن بھی طے ہوا. اس کے مطابق گورنمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کے نکلنے کے بعد نکلی ہے پنجاب پولیس, اور انہوں نے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے ہیں اس وقت عملاً. اب یہاں پر میں آ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ ریاست جو چاہ رہی تھی وہ ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب جن چیزوں سے بچنا چاہ رہے تھے ان میں وہ دھنستے جا رہے ہیں, پھنستے جا رہے ہیں. تو اس وقت عملاً عمران خان صاحب ریاست کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہیں, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف پیش قدمی ہے. اپنی مرضی سے جانا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں پر شرائط کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا. پہنچ جائیں گے, عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن چلیں پہنچ جائیں گے. گرفتاری وہاں پر بھی ہے, امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر گرفتاری ہو جائے. خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے, درخواست دی, خط لکھے, سب کچھ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ ہم پھر آگے چل کے ڈسکس کریں گے کیونکہ پھر بات زیادہ پھیل جائے گی. میں صرف اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, اور یہ 12 نے وصول کرنے ہیں ان سے ریاست پاکستان نے, اور وہ وصول کرے گی, وہ وصول کر رہی ہے. ان کے گھر کے اوپر اس وقت پولیس کا عملاً قبضہ ہو چکا ہوا ہے. وہ وارنٹ گرفتاری لے کے گئے, ان کی گھر کی چار دیواری کے اندر جانا مقصود تھا. وہ کہتے ہیں ہم آگے گئے تو آگے ہمارے اوپر جناب پٹرول بم پھینکے گئے, لاٹھی چارج ہوا, سیدھے فائر کیے گئے. جبکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اور ان کی ہمشیرہ کہہ رہی تھی کہ اندر تو پنکی جو بشرا بی بی جو ہیں وہ اکیلی ہیں, نہتی اکیلی ہیں اندر. تو پھر یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو پورے پاکستان کے جو میڈیا کے کیمرے ہیں انہوں نے جو مناظر دکھائے ہیں وہ کیا پرانے تھے؟ ایک پہلا سوال یہ ہے, یا وہ جو لائیو چل رہے تھے وہ تھے؟ اور وہاں سے دہشت گرد ٹائپ کے حلیوں والے لوگ برآمد ہوئے ہیں. جیو فینسنگ کہ کون کہاں سے تعلق رکھتا ہے, وہ کب وہاں پر آیا, اس کی موومنٹ کیا تھی. یہ جو سر ہے فون ہے نا سر, یہ جی ایس ایم ٹیکنالوجی یہ بڑی خطرناک ہے. جیو فینسنگ اسی کے ذریعے ہوتی ہے. کون اس وقت کہاں پہ ہے, ای ٹیگنگ, جیو فینسنگ, یہ ٹیکنیکل سی ٹرم ہے. اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی روشنی میں پولیس کو کہا تھا کہ انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے, کہ شواہد پورے ہونے چاہیے نا. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پتہ نہیں وہ کہاں سے جو نامعلوم افراد ہیں ان کو نکال کے آپ ان میں ڈالتے جائیں کہ یہ برآمد ہوئے ہیں, یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں. تو وہ جیو فینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گرفتار ہوگا اس کی نام کے اوپر جو سم ہے وہ کتنی کب سے ایکٹیو ہے, وہ کہاں پر تھی, کہاں پر وہ کیچ کر رہی تھی سگنل. مطلب وہ پشاور سے چلا ہے, سوات سے چلا ہے, علاقہ غیر سے چلا ہے جو فاٹا ہوتا تھا کسی دور میں, یا وہ جو کیمپ ہیں افغان مہاجرین کے وہاں سے آیا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے, اور کب آیا لاہور میں, کتنا اس کا قیام تھا لاہور سے, یہ کب باہر نکلا ہے. یہ ساری چیزیں ڈیٹا, یہ ٹیکنیکل ڈیٹا ہے, یہ حاصل ہو جائے گا. یہ عدالت نے کہا تھا وہ پیش کر دیں گے. تو لہٰذا وہ جو کمپاؤنڈ ہے جہاں پر زنان خانہ ہے یا عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے, اس سے پہلے کی جو 4 دیواری ہے وہاں پر مزاحمت تھی. وہ مزاحمت کاروں کو پکڑ لیا گیا. کوئی 15 کے قریب جو ہیں وہ 16 کلاشن کوفس وہ برآمد ہوئی ہیں, پٹرول بم برآمد ہوئے ہیں, بال بیرنگ برآمد ہوئے ہیں, کنچے برآمد ہوئے ہیں.
وہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، ریت کی بوریاں جو مورچہ زنی کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا مواد جو ہے وہ پولیس نے وہاں پر پیش کر دیا ہے۔ تو باقی جہاں پر بشریٰ بی بی سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، جو زنان خانہ ہے، جو کمپاؤنڈ ہے، جو ریزیڈینشل ایریا ہے، وہاں پر پولیس جو ہے وہ کھڑی ہے اور وہ اجازت لینا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب سے، اہل خانہ سے، کہ جی کہ ہم آئے ہیں، عدالت کا وارنٹ ہے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا، تو اب ہم نے آپ کے گھر کی لینی ہے تلاشی۔ تلاشی سے اندر سے کیا کیا نکلے گا یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ جب نکلے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ ظاہر ہے کہ بہت کچھ نکل سکتا ہے، کیونکہ جو ہماری اور پھر جو عمران خان صاحب کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پر بہت کچھ ہوگا۔ 2-4 دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ وہاں سے 4 سے 5 کروڑ روپیہ غائب ہونے کی اطلاع ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بلیک منی تھی اور عمران خان صاحب نے اس کی FIR نہیں کٹوائی، وہ پھر حساب بھی دینا پڑتا ہے کہ وہ 4-5 کروڑ روپیہ میرے پاس کہاں سے آیا تھا۔ تو وہ اس سے بچنا مقصود تھا، تو وہ جو گھر میں وہ سیکیورٹی گارڈ اور کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ زیر تفتیش تھے، وہ اس کا کیا بنا یہ بھی بھید اب کھلیں گے آگے چل کے۔ تو ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اجازت نہیں دے رہے، اور نہ ان کی بہن یا جو بھی اتھورائزڈ پرسن ہے کہ جی آپ گھر کے اندر آئیں اور تلاشی لے لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کے زمان پارک میں نہر کے کنارے جتنے وہ کیمپ شیمپ لگا کے ان کے پارٹی کے کارکن جو تھے وہ ٹکٹیں لینے کی امید میں جو آتے تھے لوگوں کو لے کے، وہ سارا جو پنگ پوسرا جو ہوتا ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ انکروچمنٹ والے ہیں وہ آئے ہیں، وہ انہوں نے صفایا کر دیا۔ اب ان کی جو گھر کی 4 دیواری ہے وہاں پر جو مورچہ زن تھے جو حملے کر رہے تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، مین گیٹ کو کرین کے ذریعے توڑ دیا گیا ہے، پولیس اندر داخل ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں۔ اب پولیس جو ہے وہ ان کے ریزیڈنشل ایریا کے اوپر جہاں پر پنکی پیر نے سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں وہاں پر کھڑی ہے۔ عملاً زمان پارک جو ہے وہ پولیس کے کنٹرول میں ہے، اور IG صاحب سے یہ سوال ہوا پریس کانفرنس میں، ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ اب آپ عمران خان صاحب کو وہاں پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت دیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون قائم ہے، چل رہا ہے ملک اس کے حساب سے، تو یہ کوئی کلونین ایرا نہیں ہے کہ جو ریاست ہے وہ کہے گی کہ جی کہ یہ مکان گرا دیں، یہ گرا دیں اور یہاں پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یہ جن کا گھر ہے، جن کی ملکیت ہے، یہ انہی کا ہے۔ وہ آئے، ہم نے تلاشی لینی ہے، اور ان کے ساتھ جو رہنا چاہے رہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا بتانا پڑتا ہے آپ کو کہ یار ہے کون لوگ نے جڑے میرا نال نے۔ وہ اشارہ طالبان یا وہ ایلیمنٹس کی طرف تھا جن کی اس وقت چرچا بہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ کچھ یہاں پر جو تنصیبات لگائی گئی تھی، جو تنصیب کی گئی تھی چیزیں، وہ ان چیزوں کو لگانے کے لیے جو ہوم منسٹری ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ ہم نے 2 کام کرنے ہیں کہ جو چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، اسلحہ وغیرہ، وہ دیکھنا وہ کس کے نام کا ہے، کس کے نام کا نہیں ہے۔ پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، پٹرول بم پھینکے گئے ہیں، آج بھی پتھراؤ بھی ہوا ہے، یہ سارے پرچے جو ہیں یہ درج ہونے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ، اور جو پھر ابھی تحقیق ہوگی کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ کس کے نام کا ہے، اسلحہ لائسنسی ہے نہیں ہے، جو بھی ہے یہ اس حساب سے اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ تو کبھی امکان ہے کہ اس سلسلے میں بھی عمران خان صاحب کے اوپر پرچہ ہوگا، اور خصوصاً وہ جو بندوق بردار لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، وہ کس کیپیسٹی میں بٹھائے ہوئے تھے، وہ اجازت تھی، کیونکہ سر یہ جس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ آپ کی جان کو اگر خطرہ ہے تو آپ کو کسی سیکیورٹی مطلب ایجنسی کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ کو اللہ بھلا کرے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ میرے پاس لائسنس ہے، اتنے بندے میں نے رکھ لیے ہیں، یہ ان کے کوائف ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب کہ آپ جتھے پال لیں، جتھے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں، کوئی وہ مادر پدر آزاد کہ کون کہاں سے آیا ہے، اس طرح کا ماحول عمران خان صاحب نے بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم نے بنانے دینا، یہ طے ہے، باقی کا آ رہے ہیں وہ تلاشی دیں کا آ رہے ہیں۔ نہ خان صاحب نے، میرا یہ خیال ہے کہ تلاشی دینے کی انہوں نے کوئی ان کو جلدی ہونی ہے، نہ انہوں نے تلاشی دینے کی ان کی مرضی ہونی ہے، لیکن بہرحال گھر ان کا ہے، وہ آئیں گے، تلاشی دیں گے، اندر چلے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے بنی گالا رہیں، اور جو خاتون خانہ ہیں بشریٰ بی بی ان کو بھی بنی گالا بنا لیں، ان کو گھروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت پریکٹیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سڑک کے اوپر ہیں، ان کے اس والے گھر کے اوپر جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اس نے قانون کی آڑ میں اس نے گھیرے میں لے لیا۔ اب جب تک تلاشی نہیں ہوگی گھر جو ہے وہ پولیس کے قبضے میں رہے گا۔ ایک بات، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بچ کے آ جائیں اسلام آباد سے، یہ اللہ ہی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے کل کہا تھا کہ جو مقدمات ہمارے سامنے ہیں وہ 9 ہیں، ان میں ہم ان کی بیل لے رہے ہیں، پروٹیکٹیو بیل۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کو بلینکٹ ریلیف نہیں دے سکتے۔ بلینکٹ ریلیف یہ ہوتا ہے کہ جناب کہ اس کے اوپر یہ شخص عمران احمد خان نیازی
اس کو پناہ حاصل ہے، یہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ عدالت نے کل ان کو سمجھایا تھا۔ اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں سر جی، وہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ سسٹم کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو ہے اس کا بازو مروڑ رہے تھے، اس کو دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے، پاکستان کو انگورنیبل بنانا چاہ رہے تھے، جتھے دستے پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور پھر سیاست میں وہ اتنا بگاڑ کہ کوئی چیز کنٹرول میں نہ رہے۔ تو خان صاحب کو پھر اس کی قیمت تو دینی پڑے گی۔ دنیا کی کوئی ریاست اس قسم کی سیاست، یہ سیاست نہیں ہے۔ دنیا میں اس طرح کی سیاست جو ہے وہ والے لوگ کرتے ہیں جنہوں نے سسٹم سے آزادی لینی ہو، جنہوں نے ملک کسی ریاست سے آزادی لینی ہو، وہ پھر یہ انقلابی کر رہے ہوتے ہیں۔ انقلاب کیا ہوتا ہے کہ جو رائج قانون ہے، جو دستور ہے، وہ ہمیں منظور نہیں ہے، اس کو اکھاڑ کے ہم نے پھینک دینا ہے، ہم نے اپنی مرضی کا قانون اور دستور نافذ کرنا ہے یہاں پر، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ تو دنیا میں انقلاب ہوتے ہیں، آتے ہیں، لوگ انقلاب کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے لچھن بھی ہو جاتے ہیں، سمجھیں اس بات کو۔ اس طرح کی اور دنیا میں کوئی بھی انقلاب کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی ریاست اپنے خلاف انقلاب کی اجازت دیتی ہے، ایڈی چنگی نہیں ہوتی ریاست۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، خان صاحب جو ہیں وہ نہ تیتر تھے، نہ وہ بٹیر تھے، شتر نہ مرغ، تو لہٰذا نہ وہ انقلاب، وہ بات جو حرکتیں کر رہے تھے وہ انقلابی کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن ساتھ ہی وہ پاؤں میں پڑ جاتے تھے، وہ مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایوولوشنری۔ تو نہ یہ ایوولوشن تھا، نہ ریولوشن تھا۔ تو جب آپ اتنے کنفیوز ہوں گے، اور پھر اسٹیٹ جناب اتنے کنفیوز بندے کو اس کے ساتھ پھر نپٹتی ہے، خان صاحب کے ساتھ نپٹا جا رہا ہے۔ خان صاحب اکتوبر 2021 سے آن ورڈ زوال کا شکار ہیں۔ یہ اگر تھوڑے سے ہوش مند ہوتے، تھوڑے سے دانش مند ہوتے، تھوڑے سے پولیٹیشین ہوتے، تو ابھی تک پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے۔ یہ نہ تو پاکستان کے وزیر اعظم رہ سکے، نہ یہ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر بن سکے۔ سڑک کے اوپر انہوں نے بلوا کرنے کی کوشش کی، پکڑے گئے ہیں۔ تو خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ، اور اگلی اطلاع تک مجھے اجازت، کیونکہ اگلی اطلاع گرفتاری کی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، سنیا نا، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اڑدی جاندی مکھی کلو باندر ٹکر ہو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔